بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ اس وقت بڑی اہم خبر جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایران کا سعودی تنصیبات پر غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ حملہ۔ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں، اور یہ حملے ہونے پر پاکستان کے اندر کیا تشویش ہے، کس جگہ پر حملہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ مسلم ورلڈ یونٹی، جو ایران اسرائیل کی وار ہے اس کے اندر کیا فیولنگ کرے گا، اور اسپیشلی جو امریکہ کے ساتھ ایران کی ٹاکس ہیں پاکستان کے توسط سے، اس کے اوپر کیا اثرات ڈالے گا، اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے سینٹیمنٹس جو کہ ایران کے ساتھ ہمدردی والے تھے ان کے اوپر یہ کتنا اثر ڈالے گا۔ میں اس وقت بلوچستان کے اندر موجود ہوں، رات کا وقت ہے، خوبصورت موسم ہے، یہاں پر ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور کام کے دوران یہ خبر آئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک خبر شیئر کیجیے۔ آج کے حملے سے پہلے کسی بھی ملک نے بشمول اسرائیل نے سعودی عرب پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی، مگر یہ حملے ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم نہیں حملے کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے، لیکن وہاں پر جو سارے کے سارے شواہد ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سعودی عرب نو ڈاؤٹ الائے ہے، یو ایس کا الائے رہا ہے، یو ایس کی بیسز ہیں۔ پاکستان جیسے اب بھی اپنی بیس بنائے گا انشاءاللہ۔ آج کے حملے سے پہلے کسی بھی ملک نے بشمول اسرائیل نے کوشش نہیں کی کہ سعودی عرب پر حملہ کیا جائے، نہ جرت کی۔ ایران کا سعودی شہر یہ الجبیل ہے، اس کی پیٹرولیم مصنوعات پر حملہ کیا، نہ صرف عرب سعودی عرب بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات پر حملہ ہے۔ یہ ایک ایسی ہوا بن گئی ہے کہ جس سے ایران جو ہے وہ اب جتنا بھی بچنا چاہے، ایران کو پہلے سب سے پہلے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی فوج کو آرگنائز کرنا پڑے گا۔ پہلے ان کی ساری کی ساری لوکیشنز جاتی رہیں، اسرائیل نے ان پر حملے کیے، ان کی پوری لیڈرشپ مار دی۔ اب ایران کہتا ہے کہ ہم نہیں حملے کر رہے بلکہ کوئی اور ملک سعودی عرب پر حملہ کر رہا ہے، لیکن تمام تر انٹیلیجنس اور تمام تر شواہد کے ہوتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ یہ حملے ایران سے ہو رہے ہیں۔ اور ایران یہ حملے کیوں کر رہا ہے؟ اگر آپ کو ماضی میں کسی قسم کا کسی ریاست کے اوپر غصہ ہے، یا وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، یا جو بھی ہے، اس صورتحال میں ایران کو اپنے دوست اور دشمنوں کو واضح طور پر پہچاننا چاہیے کہ کون اس کا دوست ہے، کون اس کا دشمن ہے، مگر ایران یہ پہچاننے میں غلطی کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی آواز ایران کے لیے اٹھی تھی۔ اس حملے کے بعد ایران کے لیے جو جذبات تھے ود ان دی پاکستان کمیونٹی وہ بھی خراب ہوں گے، کیونکہ جو مکہ مکرمہ اور حرمین شریفین ہے اس سے اوپر پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ریاست کے مفاد، نہ کوئی انٹرسٹ، نہ کوئی جنگ، اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ سب سے مقدم حرمین شریفین ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ پاکستان نے اٹھایا ہے، اور پاکستان کی ریاست جو کہ ایران کے ساتھ ہمدردی، محبت، شفقت اور اس کے لیے راستے پیدا کر رہی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایران ایک بند گلی میں چلا جائے اور اس کے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہو، مگر اس حملے کے بعد وہ بھی جو راستے ہیں کہیں نہ کہیں اس پر سیکنڈ تھاٹ جو ہے وہ اگر ریاست پاکستان کی طرف سے آیا تو ایران کے لیے بہت مشکلات اور بالکل ہی تنہائی ہو جائے گی۔ سعودی عرب نے ہمیشہ اس امر کی یقین دہانی کروائی کہ اس سرزمین پر موجود امریکن بیسز ایک معاہدے کے تحت بنی ہے۔ یہ معاہدہ بائی لیٹرل ہے، اس کا مقصد سعودی عرب کی سیکیورٹی ہے، نہ کہ سعودی عرب کی طرف سے جارحانہ، کیونکہ سعودی عربیہ کی خطے کے اندر جارحانہ پالیسی نہیں رہی۔ سعودی عربیہ کی ہسٹری رہی ہے کہ they didn't attack۔ وہ سعودی عربیہ جو ہے وہ حوثی باغیوں والا کیس الگ ہے، پر ایران کے اوپر کبھی بھی سعودی عربیہ کی طرف سے جارحانہ اقدام فرسٹلی نہیں ہوا۔ بہرحال امریکن بیسز آر دیئر بٹ دے آر بائی لیٹرل ریلیشن شپ، اور سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ بیسز کو نشانہ بنانے کی بجائے ان کی پیٹرولیم مصنوعات، اس سے پہلے حملہ ہوا تو دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں رائز اپ ہوئیں، جس کا امپیکٹ پاکستان اور سارے خطے پر پڑا۔ پھر اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز اس کو بند کیا، چلیں وہ انٹرنیشنل۔ تو جو سولیڈیرٹی یا محبت کی، شفقت کی آواز وہاں سے اٹھ رہی ہے، اگر آپ ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور بلا جواز پیدا کریں گے، جس کا اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، سعودی عربیہ از ناٹ ان دس وار، دے آر آؤٹ آف دس وار۔ وہاں پر امریکن جو چیزیں ہیں یا انسٹالیشنز ہیں یا ان کی بیسز ہیں، اس پر آپ نے حملہ کرنا ہے، نو ڈاؤٹ۔
آپ کا رائٹ ہے جی، آپ کہنے کریں، لیکن یہ سوچیں کہ جو ملک آپ کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے وہ سیویئر ہے سعودی عربیہ کے، وہ آپ کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور وہ آپ سے صرف یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ ایران کو اور سعودی عربیہ کو دوستی کرنی چاہیے، اور آپ اس سے پہلے ان کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی اور صلح کی بات کر کے آج پھر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے دونوں طرف سے پاکستان کو بھی کسی حد تک جو سافٹ کارنر تھا ایران کے لیے پاکستان کے اندر، وہ بھی ختم کرنے کی طرف ایران لے کر جا رہا ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ یہ بیسس کبھی بھی ایران کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دی گئی. اس اور یہ جو ابھی حالیہ کنسنسس ہوا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، اس پر بھی بات ہوئی، ایران مانا بھی ہے، مگر آج پھر ان انسٹالیشنز یا بیسس پر حملہ کرنے کے بجائے پیٹرولیم مصنوعات جس کے اوپر جس کے اوپر سعودی عربیہ اور خطے کا نقصان ہوگا، پیٹرول پرائسز مزید بڑھے گی، وہ کیا ایران نے. اب بتائیں اس صورتحال میں مزید گنجائش کتنی رہے گی ہمدردی کی؟ تو یہ اب ان کو اپنی جو پالیسی ہے یا اپنی جو جارحانہ پالیسی ہے ٹورڈز دی عرب ممالک، اس کے اوپر ریوزٹ کرنے کی ایران کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کوئی حملہ سعودی عرب کی معاشی اہمیت کی حامل کسی بھی تنصیبات پر ہوگا تو یقیناً اس کے منفی اثرات نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ خطے پر اور پوری دنیا پر پڑیں گے، بالخصوص پاکستان پر پڑیں گے. جب پاکستان پر پڑیں گے، پاکستان سعودی عربیہ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے. میں نے آپ کو بڑا کلیئر کر دیا، سعودی عربیہ پر حملہ، پہلے تو سعودی عربیہ پر امریکن بیسز پر حملہ، لیکن وہ بھی جواز نہیں بنتا کیونکہ امریکن بیسز ان سعودی عربیہ وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوتی. ان پر حملہ نہیں کیا بلکہ سعودی تنصیبات پر حملہ کیا، پیٹرولیم ان پر حملہ، اٹ مینس کہ پاکستان پر حملہ. اور پاکستان وہ ہے جو ساری جنگ میں ایران کا ہمدرد ہے، سالسی کروا رہا ہے سعودی عربیہ اور اس کے درمیان، اور اس پر حملہ مطلب پاکستان کے اندر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا. اور حرمین شریفین کے اوپر بھی حملہ تصور کیا جاتا ہے. تو پاکستان مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی ابتدا سے ہی ایران کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں جہاں آپ کو دشمن نظر آتا ہے آپ اس پر حملہ کریں. پاکستان سولیڈیرٹیلی اور ایران کی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس پر حملہ ہوا اس کے نقصان ہوا. مگر سعودی عرب پر حملہ کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے. یہ پاکستان نے بہت دفعہ ایران کو باور کروایا ہے. پاکستان اس اصرار کے باوجود ایران، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر حملے جاری. پاکستان کی اس اصرار کے باوجود پاکستان نے بار بار ایران کو کہا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ سعودی عرب پر حملہ نہ کریں، مگر پھر بھی وہ حملے مسلسل جاری کر رہے ہیں. اس کے برعکس سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے انتہائی صبر، تحمل، بردباری کا مظاہرہ کیا. وہ بیسز ابھی تک بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوئی. ایران کا یہ حملہ کشیدگی کو کم کرنے والی کوششوں کو سبوٹیج کرنے کے مترادف ہے. پاکستان کی ساری کوششوں کو زمین برد یا سمندر برد کرنے کے مترادف ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ہر حال میں ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہے. مگر ایران کی جارحیت اسرائیل کے خلاف ہو تو پاکستان ایران کے ساتھ ہے. ایران کی جارحیت اگر سعودی عربیہ کے خلاف ہو تو پاکستان حرمین شریفین کے ساتھ ہے. تو وہاں پر ایران کو ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ کہیں اپنے ہمدرد تو اپنی جارحانہ اور غصے والی پالیسی میں گواہ تو نہیں رہا. پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بھی بڑی بڑی چیز اہم ہے جو غور سے سنی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تاریخی تعلق ہے اور اس کے بعد جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کو مجبور کرتا ہے کہ اس پر اٹھنے والی ہر انگلی، چاہے وہ اپنے برادر ممالک کی بھی ہو، وہ کاٹنی چاہیے یا کاٹنی پڑے. تو میں آج یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ معاملات اس نتیجے پر نہ پہنچیں جہاں پر پاکستان کو سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے ایران کے خلاف سیسا پلائی دیوار پر کھڑا ہونا پڑے. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کبھی ہو. سمجھنے کی، سمجھانے کی گنجائش ابھی بھی باقی ہے، بہرحال سمجھا نہیں جا رہا. تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی آپ کو ایک چیز بتا دیں، وہ یہ ہے کہ دو مسلمان فریقین میں سے ایک فریق اگر زیادتی کر رہا ہو تو شریعہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس وقت ایران زیادتی کر رہا ہے اور اسلامی روح سے بھی ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر ایران کے پاس گلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس طرح کی جارحانہ، غیر ذمہ دارانہ اقدامات پاکستان جیسے ممالک، ترقی پذیر ممالک، پاکستان جیسے اسلامی معاشرے میں جو جذبات ہیں، جو ایران کے لیے سینٹیمنٹس تھے، وہ بھی کہیں دور چلے جائیں گے.
کیونکہ میں نے پہلے کہا حرمین شریفین کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں محبت یا اس سرزمین کی حفاظت کے لیے جو ہمارے سپہ سالار نے معاہدہ کیا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے جو معاہدہ کیا ہے، ہماری جس طرح میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ حرمین شریفین کے اوپر آنچ بھی آئے. میں آج کوٹ کرتا ہوں جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب، سابق سی جی ایس ہیں. جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب چیف آف جوائنٹ اسٹاف سابقہ، ابھی حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا تو میں نے سعودی عربیہ کے لوگ تھے تو ان کو بتایا، یہ ان کوٹ کر رہا ہوں، آج ان سے ہماری انٹریکشن ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ حرمین شریفین پہ اللہ نہ کرے کبھی آنچ آنے کی بات ہوئی تو بحیثیت فوجی میں یہ کہتا ہوں کہ میں شاید لیٹ ہو جاؤں، پاکستانی قوم ہم سے بھی پہلے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے پہنچ جائے گی. یہ بات ایران کو دیکھنی چاہیے کہ پھر ہماری فوج کو ہماری عوام مجبور کر دے گی اگر آپ نے یہ تواتر کے ساتھ حملے جاری رکھے کہ عوام ایران کے خلاف سعودی عربیہ میں فوج سے پہلے نہ پہنچ جائے اور جو دوستی ہے وہ کہیں جنگ میں نہ بدل جائے. اس لیے ایران کو ان تمام تر حملوں سے باز آ جانا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.